امریکہ نے افغانستان میں موجود القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کا کھوج کیسے لگایا، اس کی شناخت کیسے کی اور اس کے بعد حملہ کس طرح سے کیا، یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی۔ آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ 2011 میں القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد القاعدہ کے نئے سربراہ ایمن الظواہری بھی امریکی ڈرون حملے میں آج ہلاک ہو گئے ہیں۔ القاعدہ سربراہ کی شناخت اور ہلاکت پر ایک امریکی افسر کا کہنا تھا کہ ایمن الظواہری کا کھوج لگانا اور ان کی ہلاکت بہت ہی احتیاط، صبر اور مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت اور امریکی افواج کے آپریشن کے حوالے سے ایک امریکی افسر نے بتایا کہ کچھ سالوں سے امریکی حکام باخبر تھے کہ القاعدہ نیٹ ورک ایمن الظواہری کی مدد کر رہا ہے، جس کے بعد سے حکام نے مسلسل افغانستان میں القاعدہ کی سرگرمیوں پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ ایمن الظواہری کو کابل کے سیف ہاؤس میں کب لایا گیا تھا، اس کے حوالے سے حکام بالکل بے خبر تھے، لیکن پھر امریکی انٹیلیجنس نے ایمن الظواہری کے خاندان کا کھوج لگایا اور ان کی اہلیہ، بیٹی اور ان کے بچوں کو شناخت کر لیا۔ اہلیہ، بچوں اور بیٹی کی شناخت کے بعد مزید انٹیلیجنس سے معلوم ہوا کہ ایمن الظواہری خود بھی اپنے خاندان کے ساتھ کابل کے اسی سیف ہاؤس میں موجود ہیں اور انہیں اپنے سیف ہاؤس کی گیلری میں شناخت کیا گیا جہاں وہ اکثر آ کر کھڑے ہوتے تھے۔ مہینوں کی انٹیلیجنس کے بعد حکام نے یقین کر لیا کہ انہوں نے ایمن الظواہری کی درست شناخت کی ہے، جس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سمیت اعلیٰ امریکی حکام کو اپریل کے آغاز میں اس معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ انٹیلیجنس حکام کی جانب سے خفیہ امریکی آپریشن یقینی طور پر محفوظ بنانے کے لیے سیف ہاؤس کی طرز تعمیر، اس میں استعمال شدہ مواد، گھر میں رہنے والے افراد اور آس پاس کی دیگر اہم معلومات جمع کی گئیں تاکہ عمارت کی انٹیگریٹی اور سویلینز کے نقصان کو کم سے کم سطح پر رکھا جا سکے۔ تمام معلومات جمع ہو جانے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کو CIA ڈائریکٹر ولیم برنز کی موجودگی میں اس پورے معاملے پر بریفنگ دی گئی۔ 1 جولائی کو امریکی صدر کو آپریشن کی جزیات پر بریفنگ دی گئی، جہاں امریکی صدر نے معلومات کے ذرائع اور ان کے مستحکم ہونے، سیف ہاؤس، موسم، حالات، افغان طالبان سے تعلقات پر ہونے والے اثرات اور آپریشن کی کامیابی کے امکانات کے حوالے سے تفصیلی سوالات پوچھے۔ اس بریفنگ کے بعد سینئر انٹر ایجنسی وکلاء کی ٹیم نے پوری معلومات کی سخت اسکروٹنی کی اور ایمن الظواہری کی موجودگی کے حوالے سے تمام معلومات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 25 جولائی کو صدر جو بائیڈن کو حتمی بریفنگ دی گئی، جس میں کافی بحث اور سوالات کے بعد امریکی صدر نے انتہائی محتاط ہوائی حملے کی مشروط منظوری دی کہ آپریشن کے دوران سویلین نقصان کم سے کم ترین سطح پر رکھا جائے۔ امریکی صدر سے منظوری کے بعد 30 جولائی 2022 کو ٹھیک 9:48 پر ہیل فائر نامی ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں القاعدہ سربراہ ایمن الظواہری ہلاک ہو گیا۔